اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أباته من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، فأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وعامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل:
هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال: لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زبانی خشک دکھلایا کیے زبانی خشک دکھلایا کیے اور لئی پانی کو ترسایا کیے اور لئی پانی کو ترسایا کیے بدل پانی کے اشکوں کی جھڑی تربت اصغر پہ برسایا کیے تربت اصغر پہ برسایا کیے جب چڑھانے سے پہ سر نوشاہ کا جب چڑھانے سے پہ سر نوشاہ کا پھول سہرے کے بھی مرجھا یا کیے پھول سہرے کے بھی مرجھا
مرجھایا کیے شہر زبانے ہوش. جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، گو رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے. شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے. ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، نیزے پر بھی سر عباس جھکا رہتا ہے، نیزے پر بھی سر عباس جھکا رہتا ہے. شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے، پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے. روک یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، روک یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مظلوم ہیں مغموم ہیں لاچار ہیں زینب، مظلوم ہیں
مغموم ہیں، لاچار ہیں زینب، شہزادہ یثرب کی عزادار ہیں زینب، شہزادہ یثرب کی عزادار ہیں زینب، مظلوم ہیں، مغموم ہیں، لاچار ہیں زینب، قاسم ہے نا اکبر ہے نا عباس جری ہیں، قاسم ہے نا اکبر ہے نا عباس جری ہیں، افسوس کے بے یارو مددگار ہیں زینب، افسوس کے بے یارو مددگار ہیں زینب، جو لوٹ کے مدینے کو چلا کر وہ بلا سے، جو لوٹ کے مدینے کو چلا کر وہ بلا سے، اس قافلے کی قافلہ سالار ہیں زینب، اس قافلے کی قافلہ سالار ہیں زینب، درنا لگا شمر یہ دختر ہیں علی کی، درنا لگا شمر یہ دختر ہیں علی کی، اور خواہر عباس علمدار ہیں زینب، اور خواہر عباس علمدار ہیں زینب، بھائی کی محبت میں فدا کر دیے بچے، بھائی کی محبت میں فدا کر دیے بچے، واللہ نثار شہ ابرار ہیں زینب، واللہ نثار شہ ابرار ہیں زینب، مظلوم ہیں، مغموم ہیں، لاچار ہیں زینب، جب نہر پہ قیام حسینی بپا ہوئے، جب نہر پہ قیام حسینی بپا ہوئے، زر ترائی کے گوہر بے بہا ہوئے، رونق فیروز خیموں میں آل عبا ہوئے، کرسی پہ جلوہ گر شہ ارض و سما ہوئے، کرسی پہ جلوہ گر شہ ارض و سما ہوئے، حرف طواف عرش زمیندار ہو گئے،
نثار سید ابرار ہو گئے، آ کر نثار سید ابرار ہو گئے، دینار دے کے 60,000 ان سے یہ کہا، میں نے تمہیں یہ بخشی زمین تم کرو ہبا، شبیر کے معاملے میں سب نے رو دیا، لکھنے لگے قبالہ زمیندار کربلا، لکھنے لگے قبالہ زمیندار کربلا، گل پر گیا حسین وطن کو نہ جائیں گے، لو مولی زمیں بہن بستی بسائیں گے، لو مولی زمیں یہیں بستی بسائیں گے، مرحوم ہو رہا تھا قبالے کا ناگہاں، خیمے سے ایک زن عزیباں ہوئی عیاں، سر تا قدم نقاب میں سارا بدن نہاں، فرسان پہ بھی حیا سے تڑپتے تھے استخوان، بےتاب ہو کے الفت اکبر میں آئی تھی، راوی نے یہ لکھا ہے کہ زہرا کی جائی تھی، راوی نے یہ لکھا تھا کہ زہرا کی جائی تھی، بولے حسین کہتی تھی مجھ سے وہ خوش کلام، بھیا قبالے میں میرا اکبر کا ہوئے نام، یعنی کہ اس کی ملک میں ہو یہ زمین تمام، عباس جاؤ کہہ دو کہ ناچار ہے امام، عباس جاؤ کہہ دو کہ ناچار ہے امام، 18 سال کے یہ زمانے سے جائیں گے، ایک قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے، ایک قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے، جب نہر پہ قیام حسینی برپا ہوئے۔ اللهم صل على Muhammad وآل Muhammad وعجل فرجهم. Please welcome Sister Mirali for English lecture with Salawat. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم السلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم الأجمعين إلى يوم الدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. We've been looking, first, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And we've been looking at ayah number 31 of Surah Al Imran, which is 331. And here Allah subhanahu wa ta'ala says, say, O Muhammad, tell them, In kuntum tuhibbun Allah, if you love Allah, fattabi'uni, follow me. يحببكم الله, Allah will love you. ويغفر لكم ذنوبكم, He will cover your sins, He will forgive you your sins. ذنوبكم والله غفور رحيم, and Allah is all forgiving and all compassionate. Now yesterday we looked at the subject of love, and I sort of started off talking about فَاتَّبِعُونِ. What does it mean? What does it mean to follow the Prophet? And the first step is to know him. And yesterday we divided his life into 4 sections, his life into 3, and then we have wafat to Qiyamah. So we started off with 0 to 40, which was birth to Ba'that. Now I'm going to title that as learning. Okay, it's going to be all L's. You can't forget that, 4 L's. The first L is learning, 0 to 40, Ba'that. So birth to Ba'that. Then you have 40 to 53. And 40 to 53 is Ba'that to Hijrah. Ba'that to Hijrah is living. I've classified that as living. Then we have 53 to 63, which is Hijrah to Wafat, and that's leadership. And finally, 63 to Qiyamah is what we might want to call legacy. And we're going to look at step by step, because Allah says, فَاتَّبِعُونِ, follow him. So I need to know his life. I need to know what he did so I can do exactly the same. So first of all, a little bit about 0 to 40. So we look at that start of his life, or we say learning. There was his birth. He lost his mom when he was 8. He loses his grandfather when he's 8. Mom at 5, grandfather at 8. Grandfather says to Abu Talib and Fatima bint Asad, you will look after him like your own. At the age of 12, he has his first trip to Syria. At the age of 25, he marries Sayyidah Khadija, so he finds a soulmate. So now it's the beginning of Team Muhammad. So his soulmate is 28, he's 25. That's another topic altogether. And then at 30, my goodness, Imam Ali alayhi salam is born. And you know what? It's like Team Muhammad is complete. He's got Khadija and he's got Ali, as he's found his favorite people. There's a lot of sukoon within. And that's what you need. You need people who are your team. So he's got Khadija and Ali. However, there are so many injustices going around him. He cannot handle it. He continually goes to Jabal al-Nur, this mountain, in this little cave called the Cave of Hira. It's about 5 foot 9 inches high.
not very big, and it's the width is about 14 feet. So can you imagine? That's where he goes to things. How am I going to do these injustices? One of the things that he does, I call it the cave of reflection. What he does is he gets together with Sayyidah Khadija's brother, whose name was Usaid, and they start an organization called Hilful Fudul. What happens is a man who comes, this is what begins it, a man who comes to Mecca to trade, because it was a major economic trading center, like the hub of economics in the Arab world. And this man's money is stolen, and he stands at the high place and he says, my money is stolen, somebody help me. People just walk past, did what they did. Yes, that's what happens today. If you went out and said you've lost something, they'll just look at you and walk away. So it's exactly what used to happen there. And with Usaid, he starts Hilful Fudul, a place where people could come to if they were being dealt with unjustly and to sort it out. But our job today is to look at his first part, or the first part of his life, 0 to 40. What did he do? So he went to this cave of reflection, and here he reflects. So our job is first to contemplate. Who am I? What do I want to do? What is my vision? The Prophet's vision when he went to that cave was he wished for every human being to reach their full potential, to eradicate injustice into the world. But we've got to work out what our vision is. I'm going to read you a poem from Hafiz. Hafiz says, there are so many gifts that are unopened from your birthday. There are so many handcrafted gifts that divinity has given you. The Rabb does not mind saying that everything I have is yours as well. There are so many gifts still unopened from your birthday. Each and every one of us has the potential to be the best. Each one of us, okay? All that is necessary for something evil or unjust to rise is good to keep quiet. And this is what we need to do. We need to think, how am I going to change? I'm going to look at some practicalities in a minute, okay? The Prophet said, an hour's reflection is better than 70 years ibadah. That's what we start to do is do a vision board. Do you know what vision board is? Get a vision board, get a big piece of paper, write down physical, mental, emotional, spiritual. Now, before I go into practicalities, I'll tell you what is on my board. So on my physical section, I got to manage a certain weight. It's my job. I got to do it. I got to manage a level of fitness. Even if I can't go to the gym at the moment, at least I can walk. I can walk around the parks. I can walk around Carpenter's Park where I live. I can do that. But I have to manage it myself, and I have to have some sort of vision in front of me. There's no excuse at staying at home and saying, oh, we're just going to sit because we can't go out. So that's physical. Mental, I've got to mentally stimulate myself, not with Pakistani plays on TV, not with just television all the time, but being able to do something, to learn something. My goodness, today on the net, there's so much available that you and I can look at and learn from. Do some online classes, learn Arabic, learn Farsi. I don't know, learn what ticks your boat, what rocks your boat, okay? What makes you tick? Do it. Emotionally, my goodness, now that's hard. So I'm looking at my own vision board. Emotionally, what do you want? We want a heart that is able to forgive, a heart that's able to love. So put aside the hurt and the grievances and whatever and hand it over to him. It's a big thing, but that's what we need. Spiritually, my God, this is what I've got written spiritually on my board. I have numbers. You can guess what they are. I have 51/17. I have 114/99. And I have 14. Guess? Okay, here we go. 51. I aspire to make sure that every day I'm able to recite 51 rakats of namaz. That's an aspiration. 17 are wajib. The aspiration is to recite those on time. Okay. 114, I wish to know the 114 chapters of the Quran. 99, I wish to understand and apply to my life the 99 Asma al-Husna, the attributes of Allah. And 14, my goodness, the Masumeen. I need to know them. So this is my aspiration spiritually. Then I have another bit on my vision board called community. And these are my visions. You can add to those and make your own. My vision in life is to ensure that every child understands Quran. This beautiful book falls in love with Rabbul Hussain and his book. To be able to spread the message of the Ahlul Bayt in the way it was supposed to be spread. Like Imam Jafar Sadiq says, live according to the age, to the era you're living in. So the way we should do it. And basically with a team that can assist you, you can do so much.
wanted to assist humanity in matchmaking and counseling, in relief from daily problems. And these are things that we should aspire to do. But these are mine. I'm sure you'll be able to work out your own. So we're going to start with practicalities. How do I start? And where do I start? It's a mammoth task. Number one. So I've listed them. I think I've got 10 things here, but let's go for 10 in a minute. At the moment, let's start with the basics. Number one. First of all, we've got to understand that I am responsible for the choices I make. I can make no excuses. I can't say, well, my mom didn't teach me, and my mother-in-law is really difficult, and the circumstances are such that, oh, abhi hum kya kare? No. Responsibility of the choice is mine. No excuses. What I present myself on the day of Qiyamah is what I chose to be. That is why we completely reiterate Ashura every single time. Why? Because there is something that tells us what to do. I can't point the finger to anyone. Let's take two people. Omar Saad, Hur. Both very, very intelligent people. Omar Saad had Ibn Saad had this long conversation with Imam Hussein. Both had choices. Hur was the general of an army. I mean, he had so much. We have on the side Omar Saad. I mean, he thought, shall I kill Hussein and get the governorship of Ray, which he was promised? You know what he thought to himself? Allah is Ghafurur Rahim. Allah will forgive me and I will still get the governorship of Ray. How wrong was he? The choice he made was wrong, because neither did he get the governorship of Ray, and he killed Hussein. So he made that choice, an intelligent choice in his head. Hur, on the other hand, my goodness, look at the choice he made. It took a moment, a paradigm shift. So the first thing is, I am personally responsible for all the choices I make. Number two, I have a responsibility to my own well-being. I talked about it: physical, mental, emotional, spiritual. Let me just give you some examples so we can take it forward. Mamun Rashid, he looks at Imam Rida and he says, my goodness, what a fit and healthy man. You know, they have this thing called Iron Man these days. So looks at this Iron Man. He's fit, he's healthy, he looks so well, he has so much energy. How do you have so much energy, despite all this that I'm doing to you? And Imam says, simple, I follow the Prophet. Fattabi'uni. You've got it written on your screen. Fattabi'uni means, if somebody makes footprints in the sand, you put your feet in the same prints. He said, I followed the Prophet. He said, can you give it to me in writing? He tried it. He found that it worked. He felt so much better. His joints were not hurting. He was just a fit person. So he got his people to write it down in gold. And that is called Risalatul Zahabiyah. It's preserved in the treasures of the Ahlul Bayt. If you went to qfatima.com, we've got it under Q Life. We've got a little bit in healthy living, and we've got what to eat each month. It's phenomenal. So this is something we have in our treasures. It's my responsibility to look after myself. I can't point the finger to anyone. I can't give blame to anyone. My emotional well-being, like I said, what's someone else? My goodness, we get upset because people say things. What someone else says is their business, not ours. Just leave it aside. I have a very good friend who always used to tell me that truth is like a flip-flop. You put it in the water, you push it down, it will come up. Let go. Hand it over to him. That's why every morning in Salah, we say, in the dua, we say, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. I hand it over to Allah. And if I've done something wrong to someone and they hand it over to Allah, oh my goodness, I better beware. Because my goodness, what comes from divinity, nobody else can do. So ask for forgiveness. Anger, resentment, jealousy, betrayal. You know, we get upset because we say, oh, somebody has looked at me badly. Bad nazar, we say in Urdu, right? Well, you know, recite Ayatul Kursi. Nobody's going to do anything to you. Nobody's going to touch you. Don't make excuses. Or we say, I did so much, and in return, I get nothing. I just get people saying bad things about me. Well, didn't you read Surah Al-Zilzal? Even if you did a mustard seed's worth of good, Allah sees it. So emotionally free yourself. Take yourself out of that prison. Okay, so now we've got somewhere. Now I've got my 10 steps, and I'm trying to go over them and see how far we get. First thing, how do I start? How do I meditate? Because now I've got to think, no? I got to contemplate. I've got over this bit. Now I've got to contemplate.
The first thing, sleep less. And you're going to tell me there's so many studies that tell me I got to sleep more. There's a new study, August 2020, which is this month. And this study tells me it's not like that at all. You know, most of us don't need more than 6 or 7 hours a day. Try to cut down 10 minutes every month. Okay, let's go according to the timetable of the Muhammadi clock. Shall we do that? The Husseini clock. That clock tells me to sleep straight after Isha and wake up just before Fajr for Salatul Layl. So for example, today, the time for Isha will be about 9:55. Problem is, we don't know time of Asr and Isha. It's not going to stop us from being the Shias of Ali. Never. The Prophet prayed 5 times a day. It was convenient for us to make it into 3. It is recommended that you pray 5 prayers in a day. And we're at home. We're not going anywhere. We can find out the times and pray. Okay, 9:55, around that time is Isha. So I would go to sleep straight after. And then I would wake up just before Fajr. And Fajr is about 3:55, 3:56. So I'd wake up about 3:30 to pray Salatul Layl. See the difference it makes in your life. That is meditation. Spend an hour, especially at that time, because everybody's asleep, right? Spend an hour. Okay, 5 minutes. Okay, 10 minutes. Spend 10 minutes just thinking. I mentioned that the Prophet said 1 hour's thinking is better than 70 years ibadah. What am I going to do today? How am I going to make my day productive? Even if that's the only thing we think about, that's okay. But think about macro. What's my goal in life? Who am I? Where do I want to go? What is my macro goal? And if I want to go to the pleasure of Allah, you know, the ayah, Surah Al-Fajr, Ayatul Nafsul Mutmainna, or I want to make Jannah my goal, Rabb ibn li indaka baytan fil Jannah, like say the Asya, then how am I going to get there? What building bricks do I have? That's number 2. Number 3, read Quran loudly. After every salah, at least 10 ayat. That doesn't take long. Surah Al-Fatiha is 7 ayat. Read 10 ayat loudly. It's a shame that sometimes when we pick up the Quran, I'm talking about me, not you. We pick up the Quran and we just go over the words. We don't even understand them. The Prophet said, it's like a bottle of perfume. If you read it loudly, it's like you took the top off and you actually could smell the fragrance. Otherwise, you can't smell the fragrance. Can you try smelling fragrance out of a bottle that doesn't open? Verbalize it. Read it loudly. Divine words have an absolutely awesome effect. I tell this story all the time, and I'm going to repeat it again today. So there was a young man. So there were some very important people who had a dinner. They invited all the ministers and all the important people of their town. And the host's son fainted. As he fainted, they put him on the couch, on the settee, and there was an alim there. And the alim came, and he was reciting Quran. He was reciting Surah Al-Rahman. The Minister for Health, was there, and he said, my goodness, what is this number jumbo that's been recited? We've called for an ambulance. You know, the doctor's going to come just now. And the alim said, do they dress ministers in sheep's clothes these days? That's all he said. The minister went red in the face. He was so angry. He clenched his fist. And the alim said, I'm really sorry. I only said that so you could understand that if mere human words had such an effect on your physique, don't you think that divine words will have an effect on this child? So, you know, even if you don't understand, recite it. There's 6,236 ayat of the Quran. Even if you thought that we will learn 1 a week, it's okay. It's going to take you 6,236 weeks, but we will get there. At least when the angel of death comes, I can say, I tried my best to learn his book and to be able to apply it to my life. Number 4, Imam Sadiq says, associate with positively focused people. Do not associate with anyone who will drain you. Associate with those who will lift you, who will take you through what you want to do with similar things. That is the Ahlul Bayti way. Stick to the Ahlul Bayt and you will be fine. Number 5, make a mission statement. You've got to be known for who you are, but you've got to know yourself who you are first. So Imam Hussein, when he's leaving Medina, we talked about it yesterday. He said,
or the day before. He said, Ana ahyi, I want to enliven sunnati jaddi wa abi, the sunnah of my grandfather and my father. Wa uridu amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, I wanted to amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, so human beings reach their full potential. To have a mission statements, companies pay millions of pounds, thousands of pounds, just for one sentence, so you know who they are. You will find that, because that is the brand that tells you who that company is, and it gives value to them. So what is your mission statement? That's a question you got to ask yourself. I'll give you an example of someone called, you probably read about him, Muhammad Yunus. Muhammad Yunus was a Nobel Prize winner of 2008. There have been some political problems at the moment, but let's put those aside. Let me tell you about what he did. He was a lecturer in economics in Bangladesh, and he walks out of his university. And he sees this woman who's selling bamboo stools, or who's making bamboo stools. And he asks her, and she says the material costs her 25 cents, but she gets paid 2 cents. 2 cents, 2 American cents to be able to make them. He says, you know what? They're so beautiful. Why can't you start your own business? You will be able to do so much. She says, who's going to give me a loan? So he goes to the bank with her, and they said, we can't give her a loan. She's got no guarantors. He goes into the same village she comes from, and 40 people there are in the same position. They could do so much better. And all they needed, the total was $30. This was at that time. He takes out $30 out of his pocket, distributes it, and they start their own business. The rest is history, but this is microfinance, and he starts a bank called the Grameen Bank. 96% of the people were women, and it's the only bank where people pay back all their loans absolutely in full. Okay, he has had some political differences, and he started something called the Yunus Center. But look, this is his mission statement. He wants Bangladesh free of poverty by 2030. It's an aspiration. Our job is to have an aspiration and then work towards it, to put that vision into practice. Number 6, be as soft as butter when it comes to compassion, but as hard as iron when it comes to your values and principles. I repeat again, be as soft as butter when it comes to compassion, but hard as iron when it comes to your values and your principles. Number 9, fast 1 day a week. Okay, you can't do that. 13th, 14th, 15th of every month. My goodness, it energizes you beyond anything else. And did you fast on the 1st of Muharram? If you did, you will make your vision statement come true, because it makes the impossible possible. Number 8, forgive. Just forgive. If I asked you, who do you think of the most right now? You will probably tell me the one who has hurt you the most, or the one you love the most. And hopefully the one you love the most is Allah. But somebody who hurts you has held you in his or her prison. Free yourself. Forgive them. Leave it up to him. He will sort them out in the best of ways. Number 9. Never say, this is from the Ahlul Bayt, by the way, all these points, I've just paraphrased them. What can I do for humanity? Not what can others do for me? Just change the way you're thinking. And finally, the last one, dua. My goodness. It is possibly the most powerful weapon we have, which can change everything. But I can only do dua for something that I know what I want of. 10 times a day, I say, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide us on the straight path. Guide us on the path that will take us to our full potential. But if somebody asks me, what do you want from the world? What do you want to do? Tell me. We say, I don't know. I don't know. So the idea is to use this time, especially this time at home, to write it down. You know, there's a saying that says, sow a thought, plant a thought, reap an action. Plant an action and reap a habit. Plant a habit and reap a character. Plant a character and you will reap your destiny. But it takes a lot of hard work. Descartes said, I think, therefore I am. He doubted everything except his own existence. You know, we are eternal. The I will always remain. Death and life are just incidents that are going to happen to our life. But the I, who I am, the one that I have to live with, is always going to be the I that's going to be there. Jalaluddin Rumi writes beautifully when he talks about Hussein
And he talks about Shimr and Yazid. He says they exist within you. Hussein exists within you, but you kill your own Hussein with your own Yazid and your own Shimr. So really important to sit down, ponder, and think. Think, who am I? Where am I going? And ask him for help. He is phenomenal. Absolutely phenomenal, because he doesn't have a sense of humor. Again, I have a friend who tells me, why doesn't God have a sense of humor? And she's listening right now. He doesn't. He does exactly what you say and what you want. So, inshallah, have a vision board. Put it near your, on your musalla. I have little notes that I write on Post-it notes, and I keep them absolutely everywhere. In my phone, behind my phone, in my bag, on my musalla. So that vision is in front of me all the time. Physical, mental, emotional, spiritual. Try and do that. It does make a difference. That's what the Prophet did. His contemplation in the cave of Hira led to what you and I are today. This was where, when he sits then at the age of 40, the angel Jibreel comes and reveals the first 5 ayat of the Quran. So, first step in Fattabiuni, which you can see on your screens, is contemplation. Inshallah, tomorrow we will go to the next section and see what our next step is, which is living and how we do that. But today we go to Karbala. And like I told you, these tears are just something else. They will take us somewhere. So Imam is on his journey. He gets to Karbala on the 2nd of Muharram, which is today. Before that, they stop at a place called Zubala, just a little before. And there is someone who comes from Kufa. And they ask him, Imam says, how is Muslim? Muslim was Imam's messenger. And the messenger who comes says that they've thrown Muslim off the top of the palace. His head is raised. They have killed him. Imam turns towards Kufa and says, Assalamu alayka ya Muslim. Imam calls the sons of Muslim, Muhammad, Ibrahim. We may hear about them. There are various narrations which tell us that they were kidnapped and then they were killed after the martyrdom of Imam Hussein. But Imam calls the daughters of Muslim. One in particular was very young. Her name was Ruqayya, according to Hadith. Imam sits her down on his lap. He strokes her head, and he has 2 pairs of earrings. One pair he puts on Ruqayya, and one on Sakina. And he says, I am your father now. And she says, does that mean I have become yatim? Does that mean I have become an orphan? Imam says, I am your father. At that time, Sakina was very young, asks Imam, what is an orphan? Who is a yatim? I'd like to tell her, Sayyidah, you'll soon find out. They will slap you. They will take your earrings away. They will hurt you. They will tie you to the camel. That's when you will know what Yatim Hussein means. As they come towards a land, Zuljana stops. Imam says, you must be tired. Give him some water. They give him some water. Imam changes the horses 7 times. None of them move. He tells Hazrat Abbas, find out what the name of this land is. So near the Furat lived the tribe of Banu Asad. Somebody said Aqar, somebody said Ghadariya, somebody said Shatt al-Farad, somebody said Nineveh. He said, no, there is another name. And they said, there is an old man. He knows the history of this place. He may know another name. They go find him. He comes to Imam Hussein. And Imam says, is there another name? And he says, there is, but don't mention it. Because that name brings calamity. We call this land Karbala. Do not stop here. Imam orders them to camp. He orders them to camp. The tents are set up near the waters. Sayyidah Zainab calls Imam Hussein and she says, my heart doesn't feel right. I don't want to stay here. I don't like it here. The earth here smells of blood and I can hear my mama crying behind the tents. He says, Zainab,
Zainab, this is Karbala. Zainab, remember mom's last words. Remember when she said, Zainab, when you hear the name of Karbala, hug Hussein and kiss his neck. Imam buys the land from Banu Asad and he says, we will live here till the day of Qiyamah. He tells the men, when the soldiers have gone, bury us. He calls their women and he says, if your men are too frightened to bury us, then when you go to get water, then you bury us. And he calls the children and he says, if your parents are too frightened, and just as you're playing, take a little bit of earth in your hands and cover our bodies. And he tells them, when my visitors come, look after them. Look after them for 3 days. After Karbala, the men, women, and children of Banu Asad all came out to bury Sayyid al-Shuhada and the martyrs of Karbala, but they didn't know what to do. They couldn't recognize the bodies. There were no heads. There were no clothes. So they decided to bury them together. Just then, they see a young man in shackles. And this young man comes and says, this is Muslim ibn Awsaja. This is Hur. This is Ali al-Akbar. And then on the last body that was on the plains of Karbala, he sits down and he says, Ya Abi. And they said, who are you? And he said, I am Ali ibn al-Hussein. But there is one more body, he says, whose arms are in different places. They walk with him. They walk with him to the Furat. And they gather everything they could find of Hazrat Abbas. As Imam places him in the grave, he goes inside and he doesn't leave. The Banu Asad come near. And they could hear Imam complaining. The only complaint they heard from him to his uncle Abbas. This was the mazlumiyat of Siyah al-Bayt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Let us pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us a tawfiq to be able to contemplate, to be able to find out what our mission is. How do I reach my full potential so that we're able to do a little bit of tafakkur? These majalis are here to make us think and to make us Husseini. And remember, the ayah that I read, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, the tawfiq to be able to follow the Prophet. Let us end today with the dua for protection. Please recite it with me. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وأبناهما والفاطمة. جزاكم الله خير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. MashaAllah, as always, Ummi, very informative and inspiring lecture. Jazakallah khair. अब मैं दावत कलाम देती हूँ जाकिरा बेटी एमन अब्बास को विद नारे सलावत. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Baraye khushnudi Imam Zamana, baraye tajil Imam Zamana, baba se bulantar salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Surah Fatiha baraye shuhadae Karbala wa asirani Karbala. मैं भीख मांग रही हूँ उसी घराने से, मैं भीख मांग रही हूँ उसी घराने से, मुराद सबको मिली जिसके आस्ताने से, मुराद सबको मिली जिसके आस्ताने से, और मकाम महकने लगा सैयदा के आने से. इस चीज़ को हम और आप सब अपने अपने घरों में इस वक्त महसूस करेंगे जो फर्श अज़ाए हुसैनी बिछाए बैठे हैं कि मकाम महकने लगा सैयदा के आने से, नसीब खुल गया फर्श अज़ा बिछाने से, और हुसैन वाले हैं मिटते नहीं मिटाने से.
हुसैन वाले हैं मिटते नहीं मिटाने से, जमाना पूछ ले चाहे किसी जमाने से, और किसी भी हाल में कमजोर हो नहीं सकते, किसी भी हाल में कमजोर हो नहीं सकते। कवि हुए हैं जो बाजू अलम उठाने से, कवि हुए हैं जो बाजू अलम उठाने से, और सिराते सब्र पे आबिद तो मुतमइन है मगर, सिराते सब्र पे आबिद तो मुतमइन है मगर, लहू टपकता है जालिम के ताजियाने से, और है मौत शहद से शीरी कहा था कासिम ने, है मौत शहद से शीरी कहा था कासिम ने, दलील मिल गई अस्कर के मुस्कुराने से, दलील मिल गई असगर के मुस्कुराने से, मैं भीख मांग रही हूँ उसी घराने से, मुराद सबको मिली जिसके आस्ताने से। बराए खुशनूदी पंजतन पाक बावाज़ बुलंदतर सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इब्तिदाई कलाम उस पाक परवरदिगार आलम के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। गर्ज कि वो पाक परवरदिगार आलम कि जिसकी हमदो सना तक बोलने वालों की रसाई नहीं है, और ना ही अक्ल फहम की गहराइयाँ कभी उसकी हमदो सना की तय को पहुँच सकी हैं। वो परवरदिगार आलम कि जिसने इस हमदो सताइश के करने को अपनी नेमतों की कीमत बना दिया, अपनी इब्तिलाओं से बचने का जरिया बना दिया, और अपनी जन्नत तक पहुंचने का वसीला बना दिया। और यकीनन मोमिनात अपनी हर मजलिस का, हर कलाम का, हर गुफ्तगू का, हर बज़्म का आगाज करते हैं उसी पाक परवरदिगार आलम की हमद व सना के साथ, उसके जिक्र के साथ, उसकी तस्बीह व तहलील के साथ, और उसके शुक्र के साथ कि उस पाक परवरदिगार आलम ने हमें एक मर्तबा फिर से ये सआदत अता फरमाई कि हम ये जिक्र सैयदुश शुहदा अपनी जिंदगियों में, अपने घरों में बर्पा कर पा रहे हैं। हम अपने अपने घरों में फर्श अज़ाए हुसैनी बिछाए बैठे हैं, हम अपने अपने घरों में खुल्द की शहजादी को मेहमान बुलाए बैठे हैं, और हमें एक मर्तबा फिर से ये सआदत नसीब हुई है कि हमारी इन आँखों के गिरने वाले नाचीज और नाकद्र अश्क जनाब फ़ातिमा-उज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रुमाल की जीनत बनेंगे। और बस मोमिनात, आज भी उसी उन्वान को जिसका आगाज पहली मजलिस से किया कि ये इस अय्याम अज़ा की तीसरी मजलिस जो आपकी समातों की नज़र पेश करने जा रही हूँ, बाउन्वान हुसूल क़ुर्ब इलाही, कि हम परवरदिगार आलम की क़ुर्बत कैसे हासिल कर सकते हैं, हम उससे करीब तर कैसे हो सकते हैं, हम उसकी रज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। और उसी उन्वान के तहत जिस दुआ से, जिस मासूम के जुमलों से हमें और आप इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, वो दुआ और कोई दुआ नहीं, वो दुआ दुआए यस्तशीर है। इस दुआ की फजीलत के अब्वाब में गो के मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं, मुख्तलिफ मासूमीन के अक़वाल मौजूद हैं, लेकिन जो बेहतरीन कौल मासूम है वो ये कि ये दुआ मारिफत इलाही हासिल करने के लिए, यानी कि जो अपने परवरदिगार आलम की ज़ात का इदराक करना चाहे, जो अपने परवरदिगार आलम की मारिफत हासिल करना चाहे, जो अपने परवरदिगार की ज़ात को समझना चाहे, उसको महसूस करना चाहे, उसे चाहिए कि वो दुआ यस्तशीर पढ़े। ये दुआ रिज़्क़ में इजाफे के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, हाजात के मकबूल होने के लिए बेहतरीन दुआ है। और हमेशा की तरह क्योंकि मैंने इस माह मुहर्रम में खुसूसी तौर पे और इस अय्याम अज़ा के इन अशरे मजालिस के अंदर एक तबर्रुक का सिलसिला का आगाज़ किया है, और वो इस नियत से यकीनन कि हम और आप वो मटीरियलिस्टिक तबर्रुक को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कोई ऐसा तबर्रुक लेके मजलिस से उठ जाएं कि जिससे अगर हमारी और आपकी ज़िंदगी में खुदा न ख्वास्ता कोई
کوئی پریشانی ہے، گو کہ وہ مومن ہی نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں ہر 40 روز کے بعد کوئی نہ کوئی چھوٹی یا بڑی آزمائش نہ آئے تو ہم مومن ہیں۔ ہمارے ایمان کا امتحان، ہمارے ایمان کی آزمائش، ہمارے عقیدوں کی آزمائش پروردگار کرتا رہتا ہے، اور جب کبھی ہماری زندگی میں چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی پریشانی ہو، ہمیں ہر حال میں پروردگار پر مکمل ایمان، مکمل توکل، مکمل اعتقاد اور ایمان کے ساتھ اس رب کو پکارنا ہے، معصومین کو وسیلہ بنانا ہے اور ہماری ہر پریشانی کو دور ہو جانا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا تحفہ جو آپ کو پیش کروں گی، بلکہ یوں کہیے کہ 2 چھوٹے سے تحفے آپ کو پیش کرنے جا رہی ہوں۔ ایک تو تحفہ یہ کہ یقین کیجیے کہ جب سے یہ پینڈیمک کا آغاز ہوا ہے، بہت سے لوگ مجھ سے بھی پوچھ چکے ہیں، بہت سے لوگ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ٹی وی کے اوپر جب علماء کرام نظر آئے یا سوشل میڈیا پہ علماء کرام نظر آئے تو لوگ اس چیز کے پریشانی میں مبتلا ہیں، اور یہ پریشانی بہت نارمل ہے، کیونکہ ہماری اپنی زندگی میں بھی، میری اپنی زندگی میں بھی یہ پہلی مرتبہ اس طرح کا وقت ہمارے اور آپ کے سامنے یہ وبا کا عالم آیا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر مقید ہو کے رہنا پڑ رہا ہے، ہم اپنوں سے مل نہیں پا رہے ہیں، ہماری جابس انسیکیور ہو گئی ہیں، ہمیں رزق و روزی کی فکر ہو رہی ہے۔ ان تمام مصیبتوں میں، ان تمام پریشانیوں میں انسان کا دل ضرور گھبرا جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کو اپنے اندر بے سکونی محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن سکون قلب کبھی کبھی ہمیں نہیں میسر ہوتا، جسے کبھی کبھی ہم اینزائٹی بھی کہہ سکتے ہیں، جسے کبھی کبھی ہم ڈپریشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ کسی انسان کو ڈپریشن ہو گیا تو اب وہ کوئی بہت بری بات ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اتنی زیادہ پریشانی دنیا کے اندر ہو تو انسان کا گھبرانا کبھی کبھی بالکل نارمل ہوتا ہے۔ تو اگر کبھی کسی کو بے چینی یا بے سکونی محسوس ہو رہی ہو، یا کسی کو رات کے وقت سونے میں کوئی دقت ہو، تو یقین کیجئے کہ یہ میرا بھی اپنا آزمایا ہوا، میں جو تبرک آپ کو دوں گی وہ میرے اپنے آزمائے ہوئے یا میں نے کسی کو بتائے، اور جب ان سے مجھے آتھینٹک جگہوں سے مجھے یہ رسپانس ملا کہ ہاں اس سے ہمیں فائدہ ہوا، تو ہی میں آپ کی سماعتوں کی نظر یہ پیش کر رہی ہوں۔ اور یہ اعمال میں سے کوئی بھی عمل میرا اپنا نہیں ہے، زیادہ تر مفاتی کے اعمال ہیں، زیادہ تر علماء کے اعمال ہیں جو صرف اور صرف آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کر رہی ہوں۔ تو اس کے لیے بہترین آیت قرآن کریم کی، وہ آیت کی جس میں خود اللہ نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ خدا کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو تسکین ملتی ہے۔ دل کتنا مضطرب کیوں نہ ہو، دل کتنے اضطراب میں کیوں نہ ہو، پریشانی کتنی بڑی کیوں نہ ہو، گھبراہٹ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، کسی چیز سے سکون ملے گا تو ذکر خدا سے۔ اور اس کا عمل کتنا آسان ہے کہ جس وقت آپ محسوس کریں کہ آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو زمین پہ بیٹھ کے 3 مرتبہ اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ کے کہیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک خدا کے ذکر سے قلب کو، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ 3 مرتبہ زمین پہ بیٹھ کے اور 3 مرتبہ کھڑے ہو کر کہیے، اور پھر آپ دیکھیں، اور اگر جن لوگوں کو روزانہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بے سکونی ہوتی ہے، وہ روزانہ فجر کے بعد اس عمل کو کریں۔ اس کے علاوہ فجر کے بعد 18 مرتبہ تسبیح اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو 18 مرتبہ تسبیح اربع صبح کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لے گا، اپنے اوپر دم کر لے گا، تو پروردگار عالم اس کی بے سکونی کو اس سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ یہ آزمایا ہوا نہایت مستند اور مجرب عمل ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کیجیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہے، اور جن کو نہیں بھی محسوس ہوتا، وہ سکون قلب حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دوسرا تحفہ، دوسرا تبرک جو آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، وہ اتنا پیارا تبرک ہے کہ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ، میرا دعویٰ ہے کہ 85% سے زیادہ لوگوں کو یہ تبرک پہلے ہی ان کے پاس موجود ہے، لیکن جب ان کی تکرار کی جاتی ہے تو اس کو پڑھنے کا جو لطف ہے وہ اور زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو یہ کون سا تحفہ ہے؟ یہ تحفہ ایک نماز ہے، ایک مستحب نماز ہے، اور جس نماز کو ہم اور آپ نماز جعفر طیار کہتے ہیں۔ یہ نماز کس وقت عطا کی گئی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رسول خدا نے یہ نماز جناب جعفر طیار کو دی اور عطا کی، اور بتایا کہ اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اور کس دن دیا کہ یہ جس دن جنگ خیبر فتح ہوئی ہے، جناب جعفر طیار اس دن حبش سے واپس آئے ہیں، اور جب وہ حبش سے واپس آئے ہیں اس دن رسول خدا بہت زیادہ خوش تھے کہ آج ہمیں خیبر فتح ہوا ہے، آج خیبر کی فتح
फतह का दिन है, आज खुशी का दिन है, तो रसूल खुदा ने खुश होकर कहा कि ए जाफर आज मैं तुम्हें ऐसी नमाज अता करूंगा कि जिसे पढ़ने का अजर, ये जनाब रिसालत मौब के जुमले हैं, कि जिसे पढ़ने का अजर जमीन और आसमान के बराबर है, यानी जमीन और आसमान में जितनी अशियां हैं उसके बराबर अजर इस नमाज को पढ़ने का अजर है। और ये नमाज के पढ़ने की सबसे बड़ी फजीलत, अगर किसी को ऐसा लगे, ये रसूल खुदा के रिसालत मौब के जुमले हैं, कहा कि अगर किसी को ऐसा महसूस होता हो कि उसके गुनाह बहुत कसीर हैं तो उसे चाहिए कि वो नमाज जाफर तैयार पढ़े, कि ये वो नमाज है कि अगर किसी के गुनाह मिस्ले रेत होंगे, यानी जितने रेत के जर्रे हैं उसके बराबर हो, और जितना समंदरों में झाग है, समंदर में कितना झाग होता है, अगर इतने किसी के गुनाह हैं वो नमाज जाफर तैयार पढ़ेगा तो मार्फत के साथ बारहा ये जुमला कहती हूँ, तो परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ कर देगा। और मासूमीन यकीनन इस नमाज को रोजाना पढ़ा करते थे, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी कोई मुश्किल और परेशानी का वक्त ऐसा नहीं था जिसको आसान करने के लिए हम नमाज जाफर तैयार का सहारा ना लें। तो अगर किसी की मुश्किल हो, किसी की परेशानी हो, किसी की हाजत हो, कोई नामुमकिन से नामुमकिन काम हो, तो उसको इस अकीदे के साथ कि नमाज जाफर तैयार आपकी मुश्किल को आसान कर सकती है, आप इस नमाज को पढ़िए। इसको पढ़ने का बहुत आसान सा तरीका है, मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अगर हो सके तो अपने जितनी भी आपके पास शिया टूल किट हो, आपके पास डिवाइन पर्ल ऐप हो, आपके पास जितनी भी किताबें हैं, वज़ाइफुल अबरार है, आपकी तमाम किताबों के अंदर ये नमाज मौजूद है, जो कि 2-2 रकत करके आपको पढ़नी है। इसमें सूरह अलहम्द के बाद सूरह ज़लज़ाल है, दूसरी रकत में सूरह अलहम्द के बाद सूरह आदियात है, तीसरी रकत में सूरह अलहम्द के बाद सूरह नस्र है, चौथी रकत में अलहम्द के बाद सूरह तौहीद है। और हर दफा सूरह अलहम्द के बाद दूसरा सूरा पढ़ने के बाद आपको 15 मरतबा तस्बीह अरबा को पढ़ना है। और उसके बाद जब भी एक आसान तरीन हाल आपको बता दूं, मैंने भी अपने उस्ताद से सुना कि जब कभी भी आपका पोस्चर तब्दील होगा, जब आपको 10 मरतबा तस्बीह अरबा पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद आप रुकू में गए, 10 मरतबा पढ़ा, रुकू से वापस ऊपर आए, फिर 10 मरतबा तस्बीह अरबा, फिर सजदे में गए 10 मरतबा, सजदे से उठे फिर 10 मरतबा, फिर सजदे में गए 10 मरतबा। कुल जब 4 रकत नमाज आपकी मुकम्मल होगी तो आप 300 मरतबा तस्बीह अरबा इस नमाज में पढ़ चुके होंगे। जब सख्त तरीन हाजत हो तो नमाज जाफर तैयार से मदद लीजिए, खुदा आपकी सारी परेशानियों को हल करे। और खुसूसी तौर पे आज मुझे जिस बहन ने मैसेज करके दुआ के लिए कहा है, परवरदिगार जिन्होंने बीमारों की शिफा के लिए कहा है, जिन्होंने अपनी परेशान हाली के लिए कहा है, जिन्होंने माली मुश्किलात के लिए कहा है, और जिसने नहीं भी कहा, और जिस वक्त हमारी मजलिस को सुन रहे हैं, तमाम हाज़रीन मजलिस और बानी मजलिस की हर जायज हाजत परवरदिगार आलम इस नमाज जाफर तैयार के सदक़े से, इस ज़िक्र आले मोहम्मद के सदक़े से पूरी फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है और मेरे पास इतना ज्यादा तज़किरा है, इतना ज्यादा जिक्र है करने का, और अब बहुत तेजी से मुझे बोलना पड़ेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज जरा तेजी से जिक्र सुने। आज तबरुक जरा ज्यादा हो गया, कल से इंशाल्लाह एक दिन में एक ही तबरुक रखूंगी। तो बस हम एक मरतबा अपनी उसी दुआ की तरफ आते हैं, दुआए यस्तशीर, कि अल्लाह की हम्द सना, अल्लाह की मार्फत का बेहतरीन जरिया, कि रसूल खुदा क्या इरशाद फरमाते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि वही तो वो परवरदिगार है। पिछली मजलिस के अंदर जो गुफ्तगू की कि वही परवरदिगार है जो माबूद है, उसका कोई वजीर नहीं है, वो बगैर किसी मशवरे के इन 2 जहानों का निज़ाम चलाने वाला है। उसने इस आसमान को और ज़मीन को बगैर किसी सतून के खड़ा किया। उस परवरदिगार आलम की मैं गवाही देता हूँ कि जिसे वो बुलंद कर दे उसे कोई पस्त नहीं कर सकता, और जिसे वो पस्त कर दे उसे कोई बुलंद नहीं कर सकता, जिसे वो इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसे वो जलील कर दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता, जिसे वो अता कर दे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे वो रोक ले तो उसे कोई अता नहीं कर सकता। वो परवरदिगार उस वक्त भी मौजूद था। मैं बारहा गुजारिश कर रही हूँ, अगर आप दुआ यस्तशीर खोल के बैठेंगे, इसके तर्जुमे को साथ साथ पढ़ेंगे, एक एक जुमले पे गौर फिक्र करेंगे, तो फिर सोचिएगा जब ये दुआ 10 दिन में मुकम्मल होगी तो उसके बाद इस दुआ को पढ़ने का क्या लुत्फ आएगा, और किस तरह से हम परवरदिगार के करीब खुद को महसूस करेंगे कि वो खुदा उस वक्त भी मौजूद था। रसूल खुदा कहते हैं कि जब ये आसमान सजा ना था, जमीन का फर्श बिछा ना था, समंदरों में रवानी ना थी, हवाओं के अंदर तुगयानी ना थी, वो जब सूरज के अंदर चमक ना थी, सितारों के अंदर दमक ना थी, उड़ते हुए परिंदे ना थे, सांस लेती हुई रूहें ना थी, वो परवरदिगार उस वक्त भी मौजूद था। वो इन सब को बनाने वाला और इन सब पर हाकिम है।
یقیناً وہی وہ پروردگار ہے جو پیدا کرنے والا ہے، یہی وہ پروردگار عالم ہے کہ جس کا حکم غالب ہے، جس کا علم گہرا ہے، جس کی تدبیر عجیب ہے، جس کا قول حق ہے، جس کا وعدہ سچا ہے، وہ کہ جس کا فیصلہ عادلانہ ہے۔ یہاں تک کل ہم نے گفتگو کی، اور آج مولا رسول خدا کے کچھ جملے پروردگار کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہ تیرا کلام، وہ کہ جس کا کلام ہدایت ہے، جس کی وحی نور ہے اور جس کی رحمت وسیع ہے۔ یہ ایک ایک جملے میں اتنی فصاحت ہے میرے رسول کے کہ میں ایک جملے پہ پوری ایک مجلس پڑھ سکتی ہوں کہ وہ کہ جس کا کلام ہدایت ہے۔ اللہ کا کلام کون سا کلام ہے؟ اللہ کا کلام قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے لیے رسول خدا نے کہا کہ وہ کہ جس کا کلام ہدایت ہے، وہ جس کا کلام بھی ہدایت کر سکتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے عزاداران امام، کیا وجہ ہے مومنات، کیا وجہ ہے جتنے بھی سننے والے، اگر ہم غور و فکر کریں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قاری قرآن ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، یہی قاری قرآن ہمیں یزید کے لشکر میں نظر آئے، فوج اشقیاء میں نظر آئے، قتل حسین میں ملوث لوگوں میں نظر آئے کہ وہ قاری قرآن ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ نمازی ہیں، وہ نماز میں ذکر قرآن کلام الہی کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ قرآن ہدایت کیوں نہیں دے رہا؟ کیا وجہ ہے؟ یہاں تک کہ اتنے نمازی ہیں کہ عصر عاشور گونجنے والی صداؤں میں ایک صدا گونجی کہ حسین کو جلدی قتل کرو کہ ہمیں نماز عصر ادا کرنی ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسے نمازی ہیں؟ یہ کیسے قاری قرآن ہیں؟ انہیں یہ قرآن ہدایت کیوں نہیں دے رہا، جبکہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے؟ جب میں نے اس جملے پہ غور و فکر کیا تو پھر اسی قرآن نے، جب قرآن سوال دیتا ہے تو قرآن جواب دیتا ہے۔ اسی قرآن میں سورہ کہف کو اٹھائیے، سورہ طٰہٰ کو اٹھائیے، پروردگار عالم نے کہا کہ یہ قرآن فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا، یہ قرآن جھوٹوں کی ہدایت نہیں کرتا، یہ قرآن اسراف کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی پروردگار نے ایک پوری فہرست بتائی ہے۔ اگر وقت ہوتا تو ایک ایک آیت کو پڑھ کے آپ کو سناتی۔ اللہ نے کہا یہ قرآن جھوٹوں کی ہدایت کر ہی نہیں سکتا، یہ قرآن فاسقوں کی ہدایت کر ہی نہیں سکتا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں، بار الہ تو بتا کہ یہ قرآن کس کی ہدایت کرتا ہے؟ تو یقیناً پروردگار عالم اپنے ہی کلام بلاغت کے اندر جواب دے گا کہ یہ قرآن کس کی ہدایت کرے گا؟ یہ قرآن ہدایت کرے گا الف لام میم۔ یہ جو قرآن کا آغاز ہوا ہے، یہ جو وحی کا آغاز ہوا ہے، وحی کا آغاز ہی اس انداز سے کیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذی، یہ قرآن ہدایت کرے گا صرف اور صرف کس کی؟ ھدی للمتقین، یعنی کہ جو متقین ہوں گے، جو امام المتقین کے دامن کو تھامے ہوئے ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو خوف الہی رکھیں گے، جو خوف خدا رکھیں گے، جو تقوی اختیار کریں گے، جو نفس کی پیروی سے بچیں گے، یہ قرآن اس کی ہدایت کرے گا۔ تو یقین کیجئے کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم گناہوں سے دور نہیں ہو رہے، ہم غلط کاموں سے دور نہیں ہو رہے، ہم اندھیروں سے نکل کے، تاریکیوں سے نکل کے ہدایت کی روشنی کی طرف نہیں آ رہے ہیں، تو ہمیں اپنا جائزہ رک کے لینا ہوگا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ کیا میں متقی نہیں ہوں، کیا میں تقوی اختیار نہیں کر رہی، کیا وجہ ہے کہ یہ کلام الہی مجھ پر اثر نہیں کر رہا۔ لیکن جب یہ کلام الہی کسی کی ہدایت کرنا چاہے، بہت چھوٹی سی روایت آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کروں گی کیونکہ میرا وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور دل میں اتنی خواہش ہے کہ آج جتنے نکات لے کر آئی ہوں اسے آپ کی سماعتوں کی نظر ضرور پیش کروں، کیونکہ روزانہ میری بہت سی احادیث جو میں لکھ کے لا رہی ہوں، اقوال لکھ کے لا رہی ہوں، وہ رہ جاتے ہیں وقت کی کمی کے باعث، لیکن آج تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ قرآن جب ہدایت کرنے کو آئے تو اس کا ایک جملہ، ایک آیت ہدایت کرنے کو کافی ہے۔ اب پھر سے نام ایک ایسی ہستی کا تعریف کی لوں گی جن سے بہت سے لوگ آگاہ ہوں گے، جو آگاہ نہیں ہے، جن کے پاس کتابیں موجود ہیں۔ میری کتاب کا حوالہ پھر سے کشکول، کتاب کشکول ہے، آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ویریفیکیشن کرنا چاہیں اور زیادہ ان کے بارے میں پڑھنا چاہیں، وہ لوگ گوگل پہ جا کے بھی ان کا نام ڈال سکتے ہیں۔ تاریخ کا نام فضیل بن ایاز یا فضیل بن ایاز۔ فضیل بن ایاز جو ہے یہ ایک اتنا بڑا ڈاکو تھا کہ یہ مشہور ترین ڈاکوؤں میں، مطلب پورے شہر کے اندر مشہور تھا کہ یہ جو ہے یہ رات کی تاریکی میں لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالتے تھے، اور ڈاکہ ڈال کے ظاہر ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ مالی نقصان ہوتا تھا۔ تو کہتے کہ ایک مرتبہ ایک رات ایسی آئی
کہ ایک رات کو یہ ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے کسی کے گھر میں کودنے لگے. کہا جب گھر کے اندر کودے ہیں, دیوار پھلانگ کے اندر گئے, تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اس گھر کے اندر, حجرے کمرے کے اندر کوئی بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا تھا, اور کہا جو قرآن پڑھ رہا تھا تو اس وقت وہ قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر تھا جس آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کیا مومنوں پہ اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ خدا کا کلام سن کر ان کے دل پلٹ جائیں. کتنی پیاری آیت ہے کہ کیا مومنوں پہ اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ خدا کا کلام سن کے ان کے دل پلٹ جائیں. کہا بس یہ ایک آیت کا سننا تھا. رسول خدا نے کیا کہا کہ تو وہ ہے جس کا کلام ہدایت ہے. اس ایک آیت نے, ایک جملے نے ایسی ہدایت کری, ایسی تاریکی سے نکالا, ایسی گمراہی سے نکالا اور ایسے ہدایت کے راستے پہ لائے کہ کہا فضیل بن عیاض اسی وقت اپنے الٹے قدم, یعنی اسی وقت وہ پلٹا, اور پلٹنے کے بعد اس نے سچے دل سے توبہ کی, اور اس نے زبان سے 3 مرتبہ کہا کہ بے شک وہ وقت آ گیا, بے شک وہ وقت آ گیا, بے شک وہ وقت آ گیا کہ ذکر خدا سننے سے, کلام خدا سننے سے مومنوں کے دل پلٹ جائے. میرا دل آج یہاں پلٹ گیا. اور کس طرح سے دل پلٹا؟ کہتے ہیں کہ اسی دن فضیل بن عیاض نے اپنی تمام جتنے ڈکیتیاں وغیرہ غلط کام تھے سب ختم کیے. جس کے اس نے ڈاکہ ڈالا تھا اس کی رقم اس نے واپس کی. جن کی رقم نہیں واپس کر سکا اس کی بھی بہت پیارے سا ایک واقعہ ہے کہ جب ایک شخص کے پاس گیا اور کہا میں تمہیں پیسے واپس نہیں کر سکتا, تو اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا مٹی کا, کہا یہ مٹی یہاں سے اٹھا کے اس جگہ پہ تم رکھو, جو کہ 15 لوگ مل کے کرتے تو وہ کام ہو پاتا, لیکن انہوں نے ذمہ داری لے لی کیونکہ یہ قرض پیسے ادا نہیں کر سکتے تھے اور یہ معافی مانگنا چاہتے تھے پروردگار سے. تو اس کا بھی پورا واقعہ ہے کہ یہ مٹی کو ہٹا رہے تھے اور ہٹاتے ہٹاتے نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھنے گئے, واپس آئے تو کہتے ہیں کہ ایسی تیز آندھی والی ہوائیں چلی کہ پروردگار نے اس آندھی کی ہوا سے مدد کرتے ہوئے وہ مٹی جو ہے وہ اس مقام سے ہٹا کے وہاں رکھ دی جہاں رکھنے کو کہا گیا تھا. یعنی کہ جب آپ اللہ کی جانب, نیکیوں کی جانب ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ 10 قدم آپ کے ساتھ بڑھاتا ہے. اور پھر دیکھیے کہ فضیل بن عیاض کی زندگی کا آخری ایام کس طرح گزرے کہ وہ مکہ مکرمہ آ گئے, اور وہاں آ کر وہ جتنے بھی حاجی آتے تھے, جتنے عمرہ کرنے والے زائر آتے تھے, ان سب کی خدمت کرتے رہے, اور حرم کعبہ کے اندر ان کی جو اس دنیا سے ان کی روح قبض ہوئی, اور یقیناً پروردگار عالم نے ان کے گناہوں کو معاف کیا. تو یہ قرآن ہدایت کرتا ہے, یہ قرآن متقیوں کی ہدایت کرتا ہے. تو ہم تقوی اختیار کریں, اس قرآن کے دامن سے خود کو وابستہ رکھیں. یقین کیجئے ہمیں اپنے اندر قرآن فہمی کا شوق اور ذوق پیدا کرنا ہوگا. اپنے ساتھ نوٹ پیڈ رکھیے, ہمیشہ قرآن کا جو کچھ پڑھیے, جو جملہ دل کو اچھا لگے, جو واقعہ دل کو اچھا لگے, جس چیز پڑھ کے دل کو سکون ملے, ان تمام جملوں کو ضرور نوٹ کیا کیجئے. اپنے اندر جتنا زیادہ کلام الہی کو پڑھتے چلے جائیں گے, یقین کیجئے زندگی کی مشکلات پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی, زندگی سنورتی چلی جائے گی. اور تیزی کے ساتھ آ جاؤں کیونکہ اب ہمارے پاس شاید 7 منٹ یا 8 منٹ کا وقت ہے جس میں آپ کو یہ بہت سارے پیغامات مجھے پہنچانے ہیں. حصول قرب الہی کے عنوان سے ہم اور آپ استفادہ حاصل کر رہے ہیں سورہ فرقان سے. سورہ فرقان کا انتخاب کرنے کی وجہ اس لیے کہ اس میں اللہ نے عباد الرحمن کی صفات کو بیان کیا, اور اب تک آپ کے سامنے میں عباد الرحمن اللہ کے خاص بندے, اللہ کے اسپیشل بندے, اللہ کے کلوز بندوں کی 2 صفات بیان کر چکی ہوں جو کہ یقیناً آپ کو یاد ہوں گی. جنہیں نہیں یاد ہے وہ پھر سے قرآن کی طرف رجوع کیجیے, پھر سے قرآن کو کھولیے, اس آیت کو ضرور پڑھیے, آپ کو لطف آئے گا. اللہ قرآن, سورہ فرقان قرآن کا سورہ جس کی آیت نمبر 63 پہ کل ہم نے گفتگو کو ختم کیا تھا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَخَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ خدا کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پہ فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں, چھپ کر چلتے ہیں, اور جب ظالم ان سے ظلم کی بات کہتا ہے تو کہتے ہیں تم پر ہمارا سلام ہو, جاؤ تم سلامت رہو. اس پہ بہت خوبصورت گفتگو کل ہم کر چکے ہیں, اور آج پروردگار عالم 64 آیت میں ارشاد فرما رہا ہے ایک اور نشانی جو آپ کو لکھنی ہے. پہلی نشانی تھی صفت انکساری, جھکاؤ, ہمبلنس. دوسری صفت تھی صفت حلم, برداشت, قوت برداشت پیدا کرنا, غصے کو پی جانا, اپنے آپ پر قابو پانا. تیسری صفت ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو سجدے اور قیام میں رات دن بسر کر دیا کرتے ہیں. یعنی کہ تیسری صفت کیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو عبادت خدا اس انداز سے کرتے ہیں
کہ یہ دن اور رات عبادت خدا میں بسر کر دیتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ بھائی دیکھو ابھی انکساری ہم نے ٹک کر لیا تھا, حلم ہم نے ٹک کر لیا تھا, اب دن اور رات عبادت میں کیسے بسر کریں؟ تو آئیے میں اس کا آپ کو جواب دوں کہ خود معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو نماز شب پڑھتا ہے وہ شخص اس کے برابر ہے, یعنی اس کو اتنا ثواب اور اجر ملتا ہے جتنا کہ اس نے پوری رات عبادت میں بسر کی ہے. کیوں؟ دیکھیے نماز شب پڑھنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ آپ اس وقت جب پوری دنیا سو رہی ہے, آپ کے گھر والے سو رہے ہیں, رات کی تاریکی ہے, بس آپ اور آپ کا رب ہے, اور آپ ایسے میں اٹھ کر اپنے رب کی رضا کی خاطر اس مستحب کو جب ادا کرتی ہیں تو یقین کیجئے کہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو اس گھر میں نماز شب پڑھی جاتی ہے وہاں اس گھر کو, عرش والوں کو وہ گھر چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے, ستارے کی مانند چمکتا دکھائی دیتا ہے. ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا کہ جھوٹا ہمیشہ نماز شب سے محروم رہتا ہے. میں نے جب سے مولا کا یہ قول پڑھا مجھے اتنا خوف آتا ہے, اور میں بارہا اپنے آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ اگر زبان سے ایک بھی جھوٹ بولا تو پھر ہمیں نماز شب نہیں نصیب ہوگی, اور پھر ہم خدا سے توبہ بھی کرتے ہیں یقیناً, اور پروردگار معاف کرنے والا. اور معصوم کا یہ قول یاد رکھیے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے تمہیں تمہارا خدا یاد کرتا ہے اور پھر وہ تمہیں توفیق دیتا ہے کہ تم اس کو یاد کر سکو. یعنی کہ جب کبھی ہم نماز خدا نہ خواستہ نہ پڑھ سکیں, واجب نماز, تو ہم یہ نہ کہیں آج ہمیں وقت ہی نہیں ملا, اتنے مصروف تھے نماز نہیں پڑھ سکے آج ہم, تو ہم یہ سوچیں کہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا. میرا قول نہیں ہے, مولا متقیان کا قول ہے کہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا کہ میرے اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونا گوارا نہیں کیا. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم معصومین کے جملوں سے استفادہ حاصل کرتے چلے جائیں, رسول خدا کا قول ہے لیکن ہے یہ حدیث قدسی, یعنی پروردگار عالم کا قول ہے. پروردگار عالم بزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی فکر کا محور آخرت کو بنا لو گے, ان اقوال کو خدارہ لکھ لیجئے اپنے پاس اور بار بار ان کو پڑھیں, اور آپ کو پڑھ کے لذت عبادت آ جائے گا. اللہ کہتا ہے اگر تم اپنی فکر کا محور آخرت کو بنا لو گے تو میں تمہیں دنیا کی فکروں سے آزاد کر دوں گا. یعنی جو کوئی آخرت کی فکر, کہتے ہیں نا کہ تم صرف نماز کی فکر کرو, اللہ تمہیں ہر فکر سے آزاد کر دے گا. پھر حدیث قدسی ہے کہ تم اگر اپنے معاملات اللہ کے ساتھ بہتر بنا لو تو اللہ تمہارے معاملات بندوں کے ساتھ خود بخود بہتر کر دے گا. اور پھر حدیث قدسی, اتنی خوبصورت احادیث, اتنی خوبصورت جملے پروردگار عالم کے عبادت کے حوالے سے. دیکھیے عبادت کا مقصد صرف اور صرف نماز پڑھنا نہیں ہے, عبادت صرف نماز, عبادت صرف روزہ, عبادت صرف زکوٰۃ اور خمس اور جہاد اور حج اور عمرہ نہیں ہے. عبادت ہر وہ عمل ہے جو آپ رضائے الہی حاصل کرنے کی نیت سے کرتے ہیں. آپ رزق کمانے جا رہے ہیں, آپ گھر سے نیت کر کے نکلے کہ میں گھر سے نکلتی ہوں حلال رزق کمانے کے لیے, اپنی اولاد کے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. قربتاً اللہ, آپ کا کام کرنا عبادت, آپ کے گھر میں کام کرنا عبادت, آپ کا روزے میں سونا عبادت. کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے بھوک و پیاس کو برداشت کیا, اور کمزوری کی بنا پر آپ کو نیند آ رہی ہے تو وہ سونا بھی عبادت ہے. ہر عمل عبادت ہے. رات کو سونے سے پہلے نیت کیجیے کہ پروردگار میں سونے جا رہی ہوں قربتاً اللہ, کہ میرے جسم کو صحت ملے, میرے جسم کو طاقت و توانائی ملے کہ صبح کو اٹھ کے, فجر پہ اٹھ کے تیری عبادت کر سکوں, تیرے سامنے حاضر ہو سکوں, تیرے بندوں کے صبح اٹھ کے کام آ سکوں, اپنے فرائض کو انجام دے سکوں, بحیثیت ماں, بحیثیت مومنہ, بحیثیت زوجہ, میں اپنے تمام فرائض کو انجام دے سکوں. ہر عمل عبادت میں تبدیل ہو جائے گا. اور پھر بہت خوبصورت سے حدیث قدسی اور اتنی پیاری پیاری احادیث عبادت کے حوالے سے ہیں, دل چاہ رہا ہے ان سب کو بیان کروں, لیکن یہ میری پسندیدہ ترین حدیث قدسی, اللہ کا قول بزبان رسول خدا. فرمایا پروردگار نے کہ جب تم عبادت کرتے ہو, واجب عبادت کرتے ہو, تو تم میرے قریب آ جاتے ہو, اور جب تم مستحب عبادت کرتے ہو, یعنی واجب جب ہم کرتے ہیں تو ہم اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں. کہا جب تم مستحب عبادت کرتے ہو, یعنی کہ جو تم پہ واجب نہیں ہے لیکن اپنے شوق سے ایکسٹرا پوائنٹس حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے, حصول قرب الہی موضوع ہے نا, سنیے ان جملوں کو, کہ جو تم مستحب نماز پڑھتے ہو, جب تم مستحب نماز پڑھتے ہو تو تم اب مجھے ثابت کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو, اور جب تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں تم سے اور زیادہ محبت کرنے لگتا ہوں. وہ پہلے ہی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, کہہ رہا ہے میں اور زیادہ محبت کرنے لگتا ہوں, اور جب میں تم سے اور زیادہ محبت کرنے لگتا ہوں تو پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں تم سے اور زیادہ محبت کرنے لگتا ہوں تو تمہاری آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو میں دکھانا چاہتا ہوں, تمہاری زبان وہ بولتی ہے جو میں بلوانا چاہتا ہوں, تمہارے ہاتھ وہاں چلتے ہیں جو میں کروانا چاہتا ہوں, اور پھر تم جو کچھ کہتے ہو ہم تمہیں عطا کر دیا کرتے ہیں. یعنی اندازہ کیجئے کہ اگر ہم مستحب نمازیں
نمازیں ادا کریں، اگر ہم مستحب عبادتیں ادا کریں، اگر ہم مستحبات کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر خدا کرنا، دعاؤں پڑھنا، دعائے استشیر بھی ایک مستحبات میں سے ہے، جتنی بھی مستحب عبادتیں ہیں، عزاداری سید الشہداء، یہ تمام دیگر عبادتیں جب ہم یہ انجام دیتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ تم مجھ سے نزدیک آتے چلے جاتے ہو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور ایک ایسے سٹیٹس پہ انسان پہنچ جاتا ہے، ایک ایسی بلندی بھی ان عبادات سے انسان حاصل کر لیتا ہے کہ پھر جب وہ زبان سے کچھ کہتا ہے تو اللہ اسے انکار نہیں کرتا۔ اور میں نے تو اس سٹیٹس اور اس بلندی اور اس مقام پہ پہنچے ہوئے انہی ہستیوں کو دیکھا کہ جب وہ زبان سے کہہ دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ میرا وقت ختم ہو گیا، ورنہ ایک مولا متقیان کا وہ واقعہ مجھے پڑھنا تھا جس پہ پڑھ کے میں ہمیشہ جھوم جھوم اٹھتی ہوں، اور یقین کیجیے کہ جب تک میری مجلس میں علی کا ذکر نہ ہو مجھے مجلس پڑھنے کا لطف نہیں آتا، کیونکہ میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتی ہوں، نظر کی کیفیت ہر ایک پل میں جان لیتی ہوں، دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے، علی کے ذکر سے کھوٹا کھرا پہچان لیتی ہوں۔ اور میں کیا کروں کہ مجھ کو علی کی مدح سنانا اچھا لگتا ہے، شام و سحر یہ بزم سجانا اچھا لگتا ہے، آپ مجھ سے دن رات میرے مولا کا ذکر کرائیں اور میں تھک نہیں سکتی، مجھے ذکر علی کا اتنا شوق ہے کہ مجھ کو علی کی مدح سنانا اچھا لگتا ہے، شام و سحر یہ بزم سجانا اچھا لگتا ہے، اور روز فرشتے بھیز بدل کر آتے ہیں در پر، ان کو علی کے گھر کا کھانا اچھا لگتا ہے، اور ہم کو بھی یا شاہ نجف ایک بار بلا لیجئے، آپ کے در پہ آنا جانا اچھا لگتا ہے، کہ پھر لوگ اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ جب وہ زبان سے کہہ دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے کہ میرے مولا کا واقعہ جو یقیناً سب نے سنا ہے، لیکن صرف اور صرف اس مجلس میں ذکر علی کی نورانیت کو بکھیرنے کے لیے اور عبادت کا مزہ لینے کے لیے اس کو 2 جملوں میں بیان کر دوں کہ وہ شخص جو کھڑا ہوا اور کہا یا علی بتائیے کہ میں آج کیا کھاؤں گا، اور مولا نے کہا کہ تو آج دودھ چاول کھائے گا، اور وہ منکر علی تھا، کہتا ہوا چلا کہ میں آج دودھ چاول ہی نہیں کھاؤں گا، گھر گیا، زوجہ سے کہا ہاں بھائی کھانے میں کیا ہے، زوجہ نے کہا دودھ چاول ہے، کہا میں نہیں کھاتا دودھ چاول، کہا نہیں کھاتے تو کہیں اور جاؤ کھانے، میں تو کچھ نہیں بناؤں گی، ہم خواتین اتفاق کریں گے کہ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں۔ تو بس ایک مرتبہ دوست کے گھر گیا، محلے والے کے گھر گیا، کہا آج میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا، دسترخوان لگا، جیسے ہی دسترخوان لگا جو کھانا آیا تو وہ دودھ چاول تھے، کہا یہ کیا بات ہوئی، دودھ چاول پکے، کہا بھائی میری بیوی نے تو یہی پکایا اور میں تو یہی کھاؤں گا، اگر تمہیں کھانا ہے تو تم بھی کھاؤ، کہا نہیں میں نہیں کھاتا، یہ کہہ کے اس کے گھر سے چلا، کہا جب چلا تو رستے میں کچھ لوگ یا قافلہ جاتا نظر آیا، کہا ان کے پاس ضرور کوئی مختلف چیز ہوگی، کہا جب ان کے پاس گیا اور جا کے ان سے کہا کہ میں بھوکا ہوں اور کچھ کھانے کو چاہتا ہوں، تو کہا انہوں نے فوری طور پہ کچھ بزرگ اترے، انہوں نے دسترخوان بچھایا اور بچھا کے ایک مرتبہ کہا بس ابھی کھانا آتا ہے، کہا اب جو کھانا سامنے آیا تو دودھ چاول، کہا اب ایک مرتبہ یہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، کہا نہیں مجھے یہ کھانا نہیں کھانا، میں جا رہا ہوں، کہا ایک مرتبہ بزرگ نے ایک چھڑی اٹھائی اور چھڑی اٹھا کے اس کو مارا، اور مار کے کہا کہ ایک تو تم بھوکے بھی ہو اور اوپر سے اتنے نخرے کر رہے ہو، اب تو تمہیں یہ کھانا ہوگا کہ جب سائل ہم سے کچھ مانگتا ہے تو ہم اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، غرض کہ اس نے ایک مرتبہ وہی دودھ چاول کھائے، کہا اگلے دن جب مسجد میں آیا ہے تو بس ایک مرتبہ مولا نے سوال کیا کہ بتا تو نے کیا کھایا، کہا خاموش ہو گیا، مولا نے کہا بتاتا کیوں نہیں ہے کہ تو نے مار بھی کھائی ہے اور دودھ چاول بھی کھائے ہیں، کہ جب علی نے زبان سے کہہ دیا تو وہ ہو جایا کرتا ہے، اور کس انداز سے ہو جایا کرتا ہے کہ یہ گھرانہ پورا گھرانہ اہل بیت ان کو صرف اور صرف اپنی زبان سے ایک بار کہنے کی دیر ہے، یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور کس انداز سے کہ ہمارے امام حسن مجتبی علیہ السلام جب ایک مرتبہ کسی نے امام سے پوچھا، امام اس طرح کھڑے ہیں اور پوچھا کسی نے کہ جو پیچھے درخت ہے امام اس درخت پہ کتنے کھجور ہیں، امام نے بغیر پلٹے بغیر مڑے کہا اس درخت پہ 3000 کھجور ہیں، بس ایک مرتبہ کہتا ہے کہ امام آپ پیچھے دیکھ تو لیتے، امام نے کہا تم دیکھ لو، بس کہتے ہیں کہ اس کو اتنا زیادہ اشتیاق ہوا، اتنا زیادہ اسے شوق ہوا پتہ کرنے کا کہ واقعی کیا امام نے صحیح کہا یا نہیں، کہ اس شخص نے ایک مرتبہ اپنے غلاموں کو لگایا، کہا ایک ایک کھجور کو گن گن کے اتارا جائے اور بتایا جائے کہ یہ کتنی کھجوریں، کا ایک ایک کھجور کو خیال سے اتارا گیا، اور خیال سے اتارنے کے بعد جب گنا گیا تو پوری 3000 کھجور نکلی، تو ایک مرتبہ پوچھا کہ امام کیا آپ نے اس کا جواب اپنے علم غیب سے دیا ہے، مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ ہم اتنی چھوٹی سی باتوں کے لیے علم غیب استعمال نہیں کرتے، کہا مولا پھر آپ نے کیسے جواب دیا، آپ نے تو پلٹ کے دیکھا تک نہیں، مولا نے کہا ہم جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس مقام کو پا چکی ہیں کہ اگر اب ایک مرتبہ انہوں نے اپنی زبان سے ان کی ایک نظر کرم ہم پہ اور آپ پہ ہو گئی تو یہ جو کہہ دیں گے وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہو جائے گا، ہماری مشکل بہت بڑی ہو، ہماری پریشانی کتنی بڑی کیوں نہ ہو، انہوں نے اپنی زبان سے اگر کہہ دیا تو ہمارے حق میں وہ ضرور ہو جائے گا۔ تو آج ہم اپنے مولا سے دعا کرتے ہیں، آج ہم اپنے آقا سے دعا کرتے ہیں، آج ہم آل محمد کے گھرانے کی ہر اس ہستی سے دعا کرتے
ہیں, جنہوں نے اپنی عبادات سے, جنہوں نے اپنی قربانیوں سے, جنہوں نے اپنے تقوی سے وہ مقامات کو حاصل کر لیا ہے کہ اب وہ پروردگار کے اتنے نزدیک ہیں کہ پروردگار ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا, کہ پروردگار عالم ہماری اس معاشرے سے ہمارے ان حالات کو بہتر کر دے, پروردگار اس وبا کا دنیا سے خاتمہ کر دے. پروردگار ہمارے دل بہت مضطرب ہیں, کیونکہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عاشور امام حسین منانے کے لیے کربلا جاتے ہیں, جو 40 منانے کے لیے کربلا جاتے ہیں, اور ہم اپنے عزا خانوں سے دور ہیں, ہم اپنے علم مولا عباس علمدار سے دور ہیں, ہم نے اپنے گھروں میں فرش عزا بچھایا ہے, لیکن ہم مومنات کے پاس نہیں بیٹھ سکتے, ہم مومنین مومنات مل کے مولا حسین ابن علی پہ گریہ نہیں کر سکتے. مولا آپ کے پاس یہ اختیار ہے, میرے وقت کے امام آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ پروردگار سے دعا کریں, پروردگار ان حالات کو بہتر کر سکتا ہے. اور یقیناً ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ ہم کس طرح سے, حالات کتنے دشوار کیوں نہ ہو, کتنے مشکل کیوں نہ ہو, ہم عزاداری سید الشہداء کو لے کے آگے بڑھتے رہیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ اٹل وعدہ ہے یہ اپنا سخی عباس کے پرچم, یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے. اور اگر شبیر کے ماتم پہ پابندی ہو جنت میں, تو پھر جنت میں بھی جانے سے ہم انکار کر دیں گے. عبادت خدا بند عالم کے حوالے سے کچھ نقطے میرے رہ گئے ہیں جسے انشاءاللہ میں کل کی مجلس کے اندر بیان کروں گی, لیکن اس وقت صرف اور صرف گفتگو کو سمیٹتے ہوئے, کیونکہ تیزی کے ساتھ عشرہ محرم جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, ہم بہت تیزی سے وہ دن قریب آ رہے ہیں جب ہمیں اور آپ کو عاشور امام حسین علیہ السلام, شہادت امام حسین علیہ السلام کا پرسہ اپنی بیوی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ آج وہ دن آ گیا, تو محرم کا دن آ گیا کہ جب امام حسین ابن علی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا, امام اپنی منزل کو پہنچے, امام کرب و بلا کو پہنچے. کہا جس وقت امام کربلا کو پہنچے ہیں, کہا ایسا مقام آیا کربلا کے اندر کہ امام کی سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. بس کہتے ہیں کہ امام کی سواری نے جب آگے بڑھنے سے انکار کیا, میرے مولا نے مولا عباس سے علمدار کو بلایا اور کہا عباس میرے لیے کوئی اور سواری لاؤ. کہا دوسری سواری لائی گئی, یہاں تک کہ 7 سواریوں کو تبدیل کیا گیا, لیکن کسی بھی سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. میرے مولا سمجھ گئے کہ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں اب ٹھہرنا ہوگا, جہاں خیمہ حسینی لگائے جائیں گے. میرے مولا نے قریب کے لوگوں کو جمع کیا, قبیلے والوں کو جمع کیا اور پوچھنا شروع کیا یہ کون سا مقام ہے, یہ کون سی منزل ہے. کہا کسی نے کہا یہ ماریا ہے, کسی نے کہا یہ نینوا ہے, کسی نے کچھ کہا, کسی نے غازریہ کہا. کہا ایسے میں ایک بزرگ آئے اور بزرگ نے آ کے کہا کہ یہ زمین کرب و بلا ہے. بس میرے مولا نے زمین کربلا کا نام سنا, زمین کرب و بلا کا نام سنا. بس میرے مولا نے کہا کہ اے غازی عباس ہم اسی جگہ پر اپنے خیمے لگائیں گے, ہم اسی جگہ پر ٹھہریں گے. بس کہتے ہیں کہ میرے مولا نے یہ کہنے کے بعد مولا عباس سے علمدار سے کہا کہ عباس جاؤ اور جا کے اس قبیلے کے سردار کو بلا لاؤ. مولا قبیلے کے سردار کو کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا عباس اب یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارا خون بہے گا, جو ہمارا ہمیشہ کا مدفن بنے گا, جہاں حسین ابن علی کی قبر بنے گی. حسین اپنے زائروں کے لیے زمین کو خریدنا چاہتا ہے. مولا نے 1400 سال پہلے ہمارا اور آپ کا کتنا خیال کیا. مولا نے زمین کو ہمارے اور آپ کے لیے خریدا, مولا نے اپنے زائروں کے لیے خریدا, اور خریدنے کے بعد بنی اسد والوں سے کیا کہا کہ میری شرط بس اتنی سی ہے کہ جب میرے زائر میری زیارت کرنے کو آئے تو 3 دن ان کو مہمان رکھنا. مولا آپ کے زائر آپ کے روزے پہ آنے کو تڑپ رہے ہیں, مولا ہم آپ کے مہمان بننے کو تڑپ رہے ہیں, مولا ہم آپ کے روزے سے بہت دور ہو گئے ہیں. مولا ہمارے جتنے گناہ کبیرہ و صغیرہ ہیں ان کو معاف فرما. مولا ہمیں پھر سے توفیق عطا فرما کہ ہم آپ کے روزے کی زیارت کر سکیں, ہم عاشور اور 40 کربلا معلیٰ میں امام حسین کی قبر کے پاس منا سکیں. بس کہا ایک مرتبہ مولا حسین نے اس زمین کو خریدا, بنی اسد کے بچوں کو بلایا, بنی اسد کی خواتین کو بلایا, بنی اسد کے مردوں کو بلایا. کہا کہ جب ہمارے جنازوں کو فوجی اشتیا چھوڑ کے چلی جائے
ارے تو آ کے ہم سب کو دفنا دینا. کہا ہے اور تو اگر تمہارے مرد نہ آئے ارے تو تم لوگ پانی بھرنے کے بہانے آنا. ارے ہماری قبروں کو بنا کے چلی جانا. پھر کہا ہے بچوں اگر تمہارے ماں باپ خوف سے نہ آ سکے ارے تو کھیلتے کھیلتے آنا. میں حسین ننھے اصغر کا بابا ہوں, میں حسین سکینہ کا بابا ہوں. ارے ایک مٹھی خاک ہماری لحد پر ڈال دینا, ہمارے جسم خاکی پہ ڈال دینا. بس کہا اتنے میں مولا حسین کے خیمے لگنے لگے. مولا ایک مرتبہ رن میں آگے بڑھے. مولا اس مقام سے گزرتے جاتے ہیں, کربلا کے ریگستان سے گزرتے جاتے ہیں. دل کہتا ہے کہ مولا کو وہ منظر تو معلوم ہوں گے. ارے صاحب علم لدنی ہے, علم غیب رکھنے والے ہیں. مولا دیکھتے جاتے ہوں گے. یہ وہ مقام ہوگا جہاں عباس کے پاس کٹیں گے, یہاں میرے اصغر کی لحد بنے گی, یہاں علی اکبر کا لاشا ہاتھوں میں اٹھاؤں گا, یہاں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹوں گا. میرا دل کہتا ہے اس مقام پر گئے ہوں گے. ارے کہ جہاں میرے مولا کا مقتل ہوگا, جہاں حسین کو قتل کیا جا رہا ہوگا, اور پھر وہ مقام دیکھا ہوگا. ارے کہ جو 70 قدم کے فاصلے پر ہوگا, جہاں ایک دکھیاری بہن کھڑی دیکھ رہی ہوگی اور شمر کو خدا کے واسطے دے رہی ہوگی. اے شمر تجھ کو خالق اکبر کا واسطہ, اے شمر میں گلے سے لگا لوں تو ذبح کر. کس طرح سے یہ بہن پر یاد کر رہی ہوگی اور کس طرح حسین دعا کر رہے ہوں گے. اے بار الہ میری بہن کی زمین کو اتنا بلند کر دے کہ زینب حسین کو ذبح ہوتا نہ دیکھ سکے, زینب یہ منظر برداشت نہ کر سکے گی. ہم مومنات آج یہ زمین کرب و بلا حسین نے ظاہروں کے لیے خرید لی. ارے مدفوع ہوئے نہ شاہ زمن و مصیبتا, ممکن ہوا نہ غسل و کفن و مصیبتا, بھائی کو رو سکی نہ بہن و مصیبتا. ارے کیسے اٹھائے رنج مان و مصیبتا, غم آج تک ہے خلق میں تازہ حسین کا. ارے اٹھانا کربلا میں جنازہ حسین کا, اٹھانا کربلا میں جنازہ حسین کا. پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کو اجر کثیر عطا کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. ایک ایک مومنہ جو اس ذکر میں شامل ہوئی ہیں, جو اس مجلس میں شامل ہوئی ہیں, جو بانی مجلس ہیں, پروردگار ان کے پرسے کو, ان کی آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ان آنسوؤں کو ان کے لیے نجات کا باعث بنا دے, ان کی قبروں کو منور کرنے کا باعث بنا دے. پروردگار جس نے دعا کے لیے کہا ہے اور جس مومنہ کے دل میں جو حاجت ہے اسے اس غم حسین کے صدقے سے, اشک ازا کے صدقے سے, شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے قبول فرما. پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں انہیں شہزادہ علی اصغر کے صدقے سے صاحب اولاد کر دے. پروردگار جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے سے سب کو شفا یابی عطا فرما. اور دعاؤں میں سر فہرست دعا پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ہمارے امام کے ناصران و قائدین میں فرما. اللہ رحمت اللہ فی قوم ظالمین. ماتم حسین.